Bismillahirrahmanirrahim. السلام علیکم معزز ساتھی حضرات. میں سردار خان مابر بمائے مشرہ کلی شادی زئی بابر جوب آپ سے مخاطب ہوں. معزز ساتھی حضرات، ہم یہ پریس کانفرنس انتہائی مجبوری کی حالت میں کر رہے ہیں اور ہمیں امید ہے کہ آپ صحافی حضرات ہماری آواز متعلقہ اقام بالا تک پہنچاؤ گے. ہمارے گاؤں کلی شادی زئی بابر کے مغرب میں کالی شابزی کاکڑ واقع ہے، جو تقریباً ہزار سال سے ہمارا ہمسایہ ہے. اس کے ساتھ ہماری حدودات متعین ہیں اور ہمارے مشرق میں کلی شیخان جو کہ خانہ بدوش تھے، آج سے تقریباً 150 سال پہلے ہمارے گاؤں کے مشران نے ان کو عارضی طور پر مال چرائی اور رہائش کے لیے تھوڑی سی زمین مختص کر دی تھی. لیکن وقت کے ساتھ ساتھ شیخ قبیلہ بنا میں توخی حدیزئی جو اب شیخ بنا ہوا ہے، جس نے ہماری جدید پشتی زمینوں پر قبضہ کرنا شروع کر دیا، جس کا خاص وجہ سابقہ دور کے پولیٹیکل ایجنٹ شیخ احمد خان نے قانون سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے ہمارے جدید پشتی زمینوں کو سن 1968 میں ناجائز طریقے اور چوری چپکے سے اپنے حدودات میں شامل کیا، جس میں شادی زئی بابر اور دوسرے قریبی گاؤں کو آگاہ نہیں کیا گیا. پھر جو ہی اہل شادی زئی بابر کو علم ہوا، ہم نے محکمہ ریونیو میں درخواستیں دیں، لیکن ہماری کوئی سنوائی نہیں ہوئی. اب موجودہ دور میں سیٹلمنٹ کے نام پر مزید ہمارے زمینوں کو قبضہ کیا جا رہا ہے، جس کی خاص وجہ موجودہ سپریم کورٹ کے جج شیخ جمال خان اور سابقہ MP بدنام زمانہ لینڈ مافیا کرپٹ شیخ جعفر خان ہے، جو اس غیر قانونی بندوبست میں ملوث ہے. حالانکہ ہم کئی بار ریونیو ڈپارٹمنٹ اور سیٹلمنٹ دفتر میں درخواستیں دے چکے ہیں، لیکن سیٹلمنٹ کے افسر ببرک خان نے واضح الفاظ میں کہا ہے کہ سپریم کورٹ کے جج کے ہاتھوں مجبور ہوں، جس نے میرے گلے میں پندہ ڈالا ہوا ہے اور مجھے حکم دیا ہے کہ مذکورہ اراضی کلی شادی زئی بابر کو موضع شیخان کے بندوبست میں ضم کیا جائے. تو لہٰذا ہم حکام بالا سے درخواست کرتے ہیں کہ ہمارے جدید پشتی زمینوں کو بچایا جائے اور اس غیر قانونی بندوبست کو پوری طور پر روکا جائے، کیونکہ یہ ہمارے آبا و اجداد کی جدید پشتی زمین ہے جس پر ہم 1000 سال سے رہ رہے ہیں. ہم اپنی زمین کی 1 انچ غیر قانونی طور پر کسی کو قبضہ کرنے کی اجازت نہیں دیں گے. خدا نخواستہ اگر کل کو کوئی غیر قانونی بندوبست منظور ہوا تو اس سے شدید خونریزی اور جانی نقصان ہو سکتا ہے، جس کی ذمہ داری موجودہ سیٹلمنٹ افسر ببرک خان اور موجودہ سپریم کورٹ کے جج جسٹس جمال خان پر عائد ہوگی. ہم درخواست کرتے ہیں وزیر اعلیٰ صاحب سے، SMBR صاحب سے، چیف سیکرٹری صاحب سے، کور کمانڈر صاحب سے اور معاشرے کے باشعور طبقہ سے اپیل کرتے ہیں کہ اس غیر قانونی بندوبست کو پوری طور پر روکا جائے. اگر ہمارا یہ فریاد نہیں سنا اور داد رسی نہیں ہوئی تو پھر ہم اہلیان شادی زئی بابر موضوع الگا بابر اپنے احتجاج کا حق رکھتے ہیں. سپریم کورٹ کے سامنے ہم احتجاج کا حق رکھتے ہیں اور پھر ہم سپریم جوڈیشل کونسل میں متعلقہ جج جسٹس شیخ جمال خان کے خلاف درخواست دینے کا حق رکھتے ہیں. وسلام. اہلیان کلی شادی زئی بابر ضلع جوب. جیسے شیخ جعفر خان صاحب کے ہیں اور کچھ اپلیکیشن جو جمال بندوخیل نے دیے ہوئے، جمال صاحب نے دیے ہوئے پڑھے ہوئے، ہمارے مشران آپ سے سوال جواب کر سکتے ہیں. السلام علیکم صحافی حضرات. یہ پریس کانفرنس کا مقصد ہم لوگوں کا یہ نہیں ہے کہ ہم لوگ کسی کی ذات کے خلاف یا کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے، لیکن اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم لوگوں کی، جیسے بھائی صاحب نے بتایا کہ ہمارا گاؤں شادی زئی بابر قوم کا بابر ہے، لیکن ہمارا گاؤں کا جو زمینات اراضی ہے، یہ بندہ ہر لیٹر میں اس کی نام اور ثبوت پڑے ہوئے، لیکن ہم لوگ قبائلی طور پہ جمال صاحب کے حافظ آ گئے. جب یہ چیف جسٹس تھا تو ہمارے ساتھ قبائلی مشران بھی تھے، میں خود تھا. تو جمال صاحب کے سامنے بیٹھ کے منت جاری کے کہ آپ کا کرسی جو ہے ایک انصاف کے لیے، نہ کہ کسی کا گھر یا کسی کا زمینیں ہڑپ کریں.
اس نے کہا کہ بھائی یہ تو ہمارا اختیار نہیں ہے، یہ شیخان کی کمیٹی ہے، میں اس کمیٹی کو بول دوں گا۔ ہم لوگوں نے کہ بیٹھ جائے، اپنا زمین بھی اور ہماری زمین بھی ایک دوسرے کو سامنے رکھ کر پھر اس پہ بندوبست کرے، اور بندوبست کا رولز یہ ہے پہلے حدودات معلوم کرتے ہیں بعد میں بندوبست ہوتا ہے۔ اس سے 2 سال پہلے یہاں ابراہیم بلوچ ایسو تھا کوئٹہ، اس نے صاحب اس کو انکار کیا، جمال صاحب کو انکار کیا کہ بھائی یہ متنازع علاقہ ہے، اس پہ جھگڑا خونریزی ہوتا ہے، ہم یہ نہیں کر سکتا، پہلے ان کو بٹھاؤ۔ اس نے اس کو ٹرانسفر کیا۔ اس کے بعد وہاں کی ذوب میں پورا قبائل کو پتہ ہے، ایک سے سنجاج صاحب ہے آج کل میرے خیال سے چمن کا جج ہے، اس ٹائم یہ ذوب کا سے سنجاج تھا، وہ جج صاحب کو لایا، زمین پہ بٹھایا، جب زمین پہ بٹھایا لوگوں کو پریشر کرا تھا، اور یہ حدودات جج حدودات معلوم کرے، کیا کرائے شیخان کو لا کے دوسرے گاؤں سے، بھائی ہم لوگوں کی زمین ہے، آپ اپنے میں بندربانٹ بنایا ہوا۔ جج صاحب کو بولا کہ خدا کے لیے آپ کا منصب جو ہے وہ عدالت کا کورٹ کا کرسی آپ وہاں ہونا چاہیے، آپ تو یہاں زمین پہ بیٹھا ہے ادھر، تو آپ کو کون عزت کرے گا؟ لیکن اس کا مقصد یہ تھا کہ یہ لوگوں پہ پریشر آ جائے۔ اس ٹائم کا 2 سال کا پہلے ڈی سی صاحب اور ایک اسی صاحبہ بمائے پور سی بھی لائے ہم لوگوں پہ، لیکن پھر بھی ہم لوگ مجبور تھے، ان کو منت جاری کی، لیکن یہ لوگ نہ مانے۔ پھر یہ 1.5 سال بند رہا، ہم لوگ اسی پہ بیٹھے رہے، لیکن یہ لوگ کوئی وہ نہیں کرتا کہ بھائی یہ کچھ یہ کیڑے مکوڑے کے انسان ہے۔ ابھی جو ہے اس میں سیٹلمنٹ افسر ببرک صاحب کے پاس ہم لوگ آ گئے، وہ ابراہیم صاحب تبدیل ہو گیا، پھر ببرک صاحب کاکڑ صاحب آ گیا، پھر اس کو تعینات کیا، پھر ان کے پاس ہم لوگ گئے، درخواست دیے، یہ سب کچھ دیے، لیکن وہ کہہ رہا تھا کہ ہم نہیں کر سکتے، ہم بندوبست جاری رکھیں گے۔ پھر اس کو کہا کہ بھائی آپ جاری رہیں گے، ہم لوگوں کی زمین تو وہ اپنے نام کرا۔ پھر جمال صاحب کے پاس آ گئے، پھر ہائی کورٹ میں وہ چیف جسٹس تھا، اس سے ملاقات کرا، پھر اس نے کہا کہ بھائی مجھے کہا کہ کمال خان، میرا نام کمال خان ہے، کہ آپ فکر نہیں کرو۔ میں نے اس کو کاغذیں دیا کہ جمال صاحب ہم لوگ آپ کے پاس آ گئے، ہم تو 1 کروڑ خرچہ کریں گے، پھر 1 وکیل کریں گے، پھر آپ کے کرسی تک آپ کی سے انصاف لیں گے، آپ میرے سامنے بیٹھا ہے، بہت مفت سستے میں ملا ہے، آپ مہربانی کریں، یہ کاغذ پڑھ لیں، اور آپ کو آپ کے گاؤں اور آپ کے بندے جو ہے جو آپ نے کمیٹی بنایا ہے، ہم بابر کی ہمارے گاؤں کی اختیار آپ کے، اور میرے یہ بڑے بزرگ بھی ساتھ ہیں کہ اس متنازع کا حل آپ خود نکالیں، یہ اختیار آپ کو ہے، آپ فیصلہ کریں، اور یہ کاغذ بھی آپ رکھیں، پڑھیں، زمین آپ نے دیکھا ہوا ہے، فیصلہ کریں، جو ہمارا حق نہیں ہے تو ہم گھر چلے جائیں گے۔ اس نے کام فیصلہ نہیں کر سکتا۔ اس سے پہلے اسی زمین پہ ہائی کورٹ کے ججاں صاحبان کو لایا، ان لوگوں کو بھی اندھیرے میں ڈالا کہ فلانا آپ 35 ایکڑ دے، فلانا آپ 30 ایکڑ دے، فلانا آپ 35 ایکڑ دے دے، یہ نام وہاں پہ چل رہا تھا، لیکن 2 قبائل تھے، ان لوگوں نے بھی دے دیا، یہ کہہ رہے کہ ہم بھی 35 ایکڑ دیتے ہیں شیخ خان کی طرف سے۔ اچھا آ گیا تو نقشے بن گئے، پھر ہم لوگ دوڑ کیا، وہ نقشے بھی کینسل کرائے، اسی ڈی سی نے جس نے بٹھایا تھا، اسی نے پھر یہ کینسل کرائے، اسی ڈی سی کو بھی ٹرانسفر کرائے۔ اس کے بعد ہم لوگوں نے سیٹلمنٹ کورٹ میں کیس لگایا، سیٹلمنٹ کورٹ میں کیس لگایا، ببرک صاحب نے کہا کہ بھائی ہم اس کیس کی اختیار نہیں رکھتے، کسی اور کورٹ میں جائے، تو ہم لوگوں نے کہا کچھ لکھے، جو بھی لکھتا ہے لکھے، ہم جائیں گے، لیکن اس نے پھر ایک لیٹر جاری کیا سیٹلمنٹ بورڈ کی جو تحصیلدار وغیرہ سٹاف ہے، ان کو بھیجا کہ روب جاؤ اور وہاں دیکھو زمین کا حقائق، اور یہ بابر جو ہے کیس لگائے۔ یہ تحصیلدار نہ ہمارے گاؤں کے تھے، نہ ہمارے قلعے کے تھے، نہ وہ روب کے تھے، وہ کوئٹے کے تھے،
وہ لوگ جو گئے تحصیلدار تھا، نائب تحصیلدار تھا، پٹواری تھا، وہاں پہ گئے، زمین دیکھا، واپسی وہ لوگ آ کے رپورٹ بنایا. رپورٹ بھی ابھی میرے پاس پڑا ہے، بنایا کہ یہ علاقہ 19ویں صدی سے تاحال بابر اس پہ قبضہ ہے، تاحال. اور مزید بابر کا خدشات ہے کہ ہمارے بیلا پہ مدعا زمین جو ہے یہ مزید نئے بندوبست میں ہم لوگوں سے قبضہ ہوگا. تو ان لوگوں کو جو پتہ چلا جمال صاحب کو، اس نے یہ 2 تحصیلدار بھی ٹرانسفر کرا. اس کی جگہ پہ اعجاز کوسو صاحب لایا، ابھی بھی موجود ہے، مرتضیٰ مری ہے، اس کو لایا. ان لوگوں نے اس کے لیے سامنے سینہ تان لیا کہ بھائی یہ ہم پورا کر کے رہیں گے. پھر کیا کرتا رہا، ہم لوگ زمین پہ بیٹھے ہیں، گھرے ہیں ہمارا، لیکن یہ کیا کرتا ہے، یہ جی پی ایس ہے، پتہ نہیں کیا ہے، اور ڈرون ہے. یہ آ کے ایک بندہ گھومتا ہے اور وہ 2 بندے چلتا گاڑی میں اس کا زمین کا وہ نقشے بنا رہے. ابھی 1 ہفتہ پہلے اخبار میں آیا کہ بھائی 17 تاریخ اور 1 تاریخ تک ٹائم ہے، بندوبست مکمل ہو گئے. شیخ خان مزار جس کو اعتراض ہے آ جاؤ. ابھی ہم لوگ اعتراض میں تو جائیں گے، لیکن اس کا جو پریشر ہے عدالتوں پہ، زوب کے انتظامیہ پہ، کوئٹے کی انتظامیہ پہ، MBR پہ، کیا ہمارا کوئی سنوائی ہوگا؟ 2 سال میں ہم لوگوں نے اتنے پڑے بنائے، آپ ہر چیز ثبوت ہے ادھر، لیکن ان لوگوں کا دوڑ یہ تھا کہ ہم اپنا بندوبست مکمل کریں، زمینیں اپنے نام کریں. ابھی اس لیے ہم لوگ مجبور ہو کے یہاں پہ آ گئے کہ پریس کانفرنس کرے، آپ لوگوں کے ذریعے، آپ لوگوں کی توسط سے، آپ لوگوں کی آواز بنے اور اعلیٰ حکام تک یہ پہنچائے. اور چیف جسٹس پاکستان سے ہم لوگوں کی اپیل ہے، فیض عیسیٰ صاحب جسٹس، اس سے ہم لوگوں کی اپیل ہے کہ اس بندے سے ہم لوگوں کی جان چھڑا دے، ہم لوگوں کی زمینیں ان سے چھڑا دے، جمال سے. اور ہم لوگ مجبور ہیں، اب کیا کریں، کدھر جائیں. یہاں تک یہ خونریزی کرنا چاہتا ہے، اس کو کیا مسئلہ ہے؟ ادھر کوئٹہ میں اس کے عربوں کی جائیدادیں کدھر سے آ گئے؟ ایک وکالت، ایک نوکری سے کوئی جائیداد بنا سکتا ہے؟ لیکن اس نے جو ایک فیصلہ جاری کیا ہائی کورٹ کے ججوں سے کہ جو سامنے قبائلی زمین ہے، بیلا پہ مدعا یہ قبائل کے حق ہے، وہ بھی اس نقطے کے لیے اس نے اتنا سٹینڈ اٹھایا، ججوں سے یہ کام کروائے. لیکن کچھ لوگوں کے لیے اچھے ہوں گے، لیکن ہم لوگوں کے گلے میں رسی پھنس گیا، ڈال دیا. پھر ہم لوگ ببرک صاحب کے سامنے گئے، ہر لفظ جو میں کہتا ہوں الفن کہتا ہوں، اگر جھوٹ ہوا تو شاید پھر ہمیں بھی جرمانہ ہونا چاہیے، حساب ہونا چاہیے. لیکن ببرک صاحب کے پاس گئے، سیٹلمنٹ افسر ہے، اس نے صاف طور پہ کہا، قسمن کہا. ہم لوگوں نے آخر بولا کہ ببرک صاحب ہم لوگ جائیں کدھر، ہم لوگ کی زمین تو آپ اس کو دے رہے. صاحب اس نے کہا، مجھے کہا کہ حاجی صاحب آپ مجھے زیادہ تنگ نہیں کریں، میں آپ کی عزت کرتا ہوں. ہمارے گلے میں رسی ڈالا ہوا ہے جمال صاحب نے، جج جمال نے رسی ڈالا ہوا ہے. ابھی ہم کیا کریں، میرے نوکری کا خطرہ ہے. میں نے کہا چھوڑو یہ نوکری، جو دوسروں کا زمین، دوسروں کا حقوق آپ کسی کو اور دے رہے، ادھر سے ٹرانسفر ہو جاؤ. اب تو بہت شوق سے آئے. پھر بولا کہ بھائی رجسٹرار کا فون ادھر آتا ہے مجھے کہ ہر ہفتے ہمیں رپورٹنگ دے. ابھی ہم کچھ نہیں کر سکتے، جاؤ کچھ بھی کرتے. پھر ہم لوگ MBR کے پاس آئے، MBR سے اسٹے لیا، وہ کاپی بھی پڑھا، منت جاری کیا کہ بھائی یہ بند کریں، ہم لوگ ادھر مسئلے اور خونریزی میں پڑ جائیں، کم سے کم آپ لوگ تو ظلم نہیں کریں. اس نے اسٹے کیا، رپورٹ مانگا، ادھر کا DC بھی اسی کا کہ نہیں یہ بابر ظالم ہے، بابر ظالم ہے، جاری رکھو. اچھا جاری رکھ. اس سے پہلے ایک رپورٹ اس نے لکھا ہے، ڈسپیوٹ ایریا، یہ متنازع علاقہ ہے، یہی DC. جب اس کا فون آتا ہے دوسری بار کچھ بھی لکھتا ہے اپنے آپ کو، اس کو پتہ نہیں چلتا ہے کہ ہم کیا کریں، کہ کل کے کاغذ تو ان کے پاس پڑے ہیں، میں نے لکھے دے، آج میں کیا لکھ رہا ہوں. ڈبل رپورٹ ہے.
کل ڈسپیوٹ ہے اور آج پھر خیر خیریت امبیار صاحب کو لکھتا ہے کل. ہم لوگ انتہائی مجبور ہو کے یہ قدم اٹھائے اور یہ ان کا شیخان گاؤں کا خان بہادر جو ملک کہتے ہیں, یہ جعفر خان کا فیملی ہے, جعفر خان بھی ان کے نیچے ہے. یہ لوگ خود لکھتے ہیں سیٹلمنٹ بورڈ آفس کو کہ آس پاس جو حدودات ہے یہ معلوم نہیں ہے اور یہ بندوبست بند کرے. جو بندہ بندوبست کر رہا ہے جمال کا بول رہا ہے, ان کا دادا کا نام لکھ رہا ہے احمد خان پولیٹیکل. وہ اس ٹائم ڈی سی تھا جو اس نے 68 میں بندوبست کیا زمینیں اپنے نام کے, لیکن وہ خریدار ہے. ہم بابڑ سے ایک باغیچہ خریدا ہے, خریدار جو ہے وہ چار دیوالی میں ہوتا ہے, اس سے آگے اس کو حق نہیں پہنچتا کہ کسی کی زمین پہ اپنے نام کرے, صرف وہ خریدار ہے. اس نے ہمارے پہاڑوں پہ ہماری بیلا پہ مدہ زمین ہے, جتنے بھی میدان ہے سب کو اپنے سیٹلمنٹ ملا ہے. اس ٹائم قسم الٹن ہے ہم لوگوں کو یہ پتہ نہیں تھا 68 میں یہ کیا کرے, کیونکہ اس کا دادا ڈی سی تھا, کمرے میں کرا تھا کیا. بعد میں جب ہم لوگوں کو پتہ چلا باغ دوڑا ابھی تک بھاگ رہے. تو ان لوگوں نے صاف لکھا ہے, یہ 8 بندوں کا دستخط ہے, اس میں ایک بندہ مرا ہے باقی سب زندہ ہے. یہی موزے والا یہی بولتا ہے کہ ہمارا زمینیں آپ قبضے میں نہ لے, اس کو بند کریں جب تک حدودات معلوم نہ ہو اور آس پاس کے جھگڑے ختم نہ ہو. ہم لوگوں کی دشمنیاں میں نہیں ڈالو. ابھی یہ لوگ بھی ہم لوگوں کے سامنے, ہم لوگ مجبور ہیں دشمنی, حالانکہ وہ لکھ کے دیتا ہے کہ یہ سیٹلمنٹ والوں کو کہ اس کو بند کرے. وہ یہاں تک مجبور ہو گیا کہ ہائی کورٹ میں کیس لگایا, پھر اس پہ اتنا پریشر ہے وڈرا کرا, ادھر ریٹرن ہے, وہ جدھر بھی وہ وڈرا ہو جائے ہمیں تو وہ نہیں ہے, لیکن اس نے خود ریٹرن کیا.